زنا صرف ایک جو ہم نا میں نے یار شکر الحمدللہ میں نے ڈیٹ تو ماری لیکن میں نے آج تک زنا نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں نا جان لیں کہ زنا آنکھ کا ہوتا ہے, زبان کا ہوتا ہے, ہاتھ کا ہوتا ہے, اور ہر انسان اس سے کچھ نہ کچھ شیئر لے رہا ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی الٹیمیٹلی جو فورنیکیشن اور ایڈلٹری کا ایکٹ ہے وہ تو ایک ہے, لیکن اس سے پہلے ہم کتنا ہی زبان سے, آنکھوں سے اور ہاتھوں سے یہ برا عمل کر رہے ہوتے ہیں. ایک میں آپ کو کرائٹیریا بتاؤں اللہ سے محبت کے بارے میں جاننے کا, کہ آپ کے دل میں اللہ سے محبت ہے یا نہیں ہے. یہ دیکھ لیں کہ آپ کی جو پریویسی ہے وہ کس طرح کی ہے. ہاؤ از یور پرائیویٹ لائف. کیا when you are in the comfort and privacy of your room and your door is locked اور آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا اللہ کا خوف اور اس کی ہیبت اور اس کا جلال اور اس کی محبت آپ کے دل پہ حاوی آتی ہے؟ Does it take precedence over your desire to sin? اگر تو اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے اور your desire to sin جو ہے یا کوئی بھی گناہ کام ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے, then الحمدللہ you love اللہ سبحانہ و تعالیٰ and Allah loves you. یہ لٹمس ٹیسٹ ہم لوگوں کے لیے. لیکن جب میں اکیلے میں ہوتا ہوں تو میرے ڈیزائرز غالب آ جاتے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہیبت اور اللہ تعالیٰ کی پریزنس کی, اور کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے جو قوت اور مالک و طاقتوں والا ہے, جو مجھے ایک سیکنڈ میں موت دے سکتا ہے. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی اس کی پریزنس کی آ اینڈ ڈگنیٹی نہیں ہے. then I don't love Allah subhanahu wa ta'ala. This is the ultimate fact. Do you want to know اللہ تعالیٰ کہ ہاں آپ کی قدر کتنی ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں آپ کے دل میں اللہ کے احکامات کی کتنی قدر ہے. اگر آپ کے دل میں اللہ کے احکامات کی قدر ہے نا تو اللہ کے ہاں بھی آپ کی قدر ہے. لیکن اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی قدر نہیں ہے and you take them for granted, اور یار چلو دیکھی جائے گی جگر, یہ تو چلتا رہتا ہے اصل کام کی طرف آپ, then اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی آپ کی قدر نہیں ہے. بس یہ دل میں چھان لیں, یہ ٹٹول لیں کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کتنی قدر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نامحرم کو نہ دیکھو, میں نامحرم کو موبائل پہ دیکھتا ہوں ہی نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں منہ سے گالی نہ بولو یا گناہ کا کام ماں باپ سے بدتمیزی نہ کرو. میں کتنا یہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز پڑھو, مردوں کے لیے باجماعت نماز پڑھو. میں عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ اگر تو میں کر رہا ہوں دیٹ مینس کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی قدر ہے اور اس کے احکامات کی قدر ہے. لیکن اگر میں نہیں کر رہا دس مینس کہ میرے دل میں اس کی قدر نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں میری قدر نہیں ہے. جسٹ امیجن یہ جو گناہ ہم کرتے ہیں ہمارے سکنز پہ لکھ لی جائیں. جو گناہ رات کو جو شخص کرتا ہے صبح اس کے ماتھے پہ لکھ دیے جائیں. ہم گناہ کریں گے, ہمیں پتا ہوگا کہ یار کل میں نے صبح باہر جانا ہے, میرے ماتھے پہ تمام گناہ لکھیں گے, میں تو گناہ چھوڑ دوں گا. کیا اللہ تعالیٰ زیادہ حیا کا, اللہ تعالیٰ زیادہ حیا کیا اجر نہیں ہے؟ کیا ہمیں زیادہ حیا اللہ سے اختیار نہیں کرنی چاہیے؟ He deserves more respect and more حیا from us than people. لوگ تو آئیں گے اور چلے جائیں گے. یہ جو ہے نا اکیلے میں پرائیویٹ سینس, اسپیشلی fornication, adultery, looking at bad stuff, addictions, یہ نیک اعمال کو کھا پی جاتے ہیں. یہ ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں. ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں, اور ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ایسے لوگ جانتا ہوں میری امت میں آئیں گے, یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامۃ البیضاء, تہامہ پہاڑ کے برابر روشن ان کے نیک اعمال لے کے آئیں گے قیامت کے دن, اتنے بڑے بڑے. تو کیا ہوگا؟ فیجعل اللہ ھباء منثورا, اللہ تعالیٰ ان کو مٹی مٹی کر دیں گے, ریزہ بنا دیں گے. اللہ اکبر. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا, ان کی صفات ہمیں بتائیں, ان کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اتنے بڑے لوزرز ہوں گے, اتنے نیک اعمال تو رہے لیکن ان کے اعمال ضائع, کیا وجہ؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی ہوں گے, وَمِن جِلْدَتِكُمْ, اور تمہارے سکن کلر کے ہوں گے, وَيَأْخُذُونَ كَمَا تَأْخُذُونَ اللَّيْلِ, وہ رات کو اٹھتے ہوں گے جیسا تم رات کو اٹھتے ہو, تہجد کی نمازیں پڑھتے ہوں گے. مطلب ان میں ایک سینس ہوگی دین کی, لیکن کیا ہوگا
وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى انتهكوها. جب وہ اکیلے ہوتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہوں گے. جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ کرتے ہوں گے. جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے لوگوں کے سامنے تو نہیں کیا کہ اکیلے میں بیٹھ کے انہوں نے وہ کام کیا. اللہ تعالیٰ کی برائے کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کیونکہ ہر قسم کے گناہ کو معیوب سمجھیں. اور sins should be a taboo. گناہ کو نا پبلکلی نہیں کرنا چاہیے کبھی. اللہ کی نے فرمایا کہ کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا, میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی ایکسیپٹ جو ریفیوز کر دیں گے کہ ہم نے جنت میں نہیں جانا. صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سے کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ کون ہے ہمیں سے؟ فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ من عصانی فقد ابا, جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا تو ایز اف ہی ہیز سیڈ کہ آئی ڈونٹ وانٹ جنہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق دے اور ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق دے اور کسی گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھنے کی توفیق دے. بیکاز لیس صغیرۃ بالاصرار ولیس کبیرۃ بالاستغفار. استغفار سے کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا اور وہ معاف ہو جاتا ہے, اور اصرار کرنے سے صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا, وہ کبیرہ بن جاتا ہے. کیونکہ پہاڑ جو ہے نا کنکروں سے مل کے بنے ہیں اور سمندر بھی قطروں سے مل کے بنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. پوچھا گیا ہے زنا کے گناہ کی معافی ہے؟ بالکل, ہر گناہ کی معافی ہے. فورنیکیشن یا اڈلٹری تو کیا, شرک کی بھی معافی ہے. لیکن انسان توبہ کرے اور آنسو بہائے. کیا حدیث میں کیا آتا ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ تعالیٰ خود تو چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں. تم قدم تو بڑھاؤ, تم میری طرف چل کے تو آؤ, میں دوڑ کے آؤں گا. تم آؤ تو صحیح. پھر دیکھو میری ربک الغفور ذو الرحمہ, تمہارا جو رب ہے نا وہ بہت غفور ہے اور بہت رحمت والا ہے. اللہ تعالیٰ خود حدیث میں کیا آتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو, means you love to forgive. اور جو عفو ہے نا, غفار اور عفو میں بڑا فرق ہے. غفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے ایول ایفیکٹس سے ہمیں بچا لیتے ہیں لیکن they are still there. لیکن عفو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ریموو کر دیتے ہیں گناہوں کو نام اعمال سے, حتیٰ کہ علماء سے کہ فرشتوں کی میموری میں سے بھی ان کو بھلا دیتے ہیں کہ یہ گناہ کبھی اس انسان نے کیا بھی نہیں کیا تھا. تو یہ ہے العفو. جیسے کوئی شخص چلا نا اور پیچھے سے آپ اس کے فٹ سٹیپس بھی مٹا دیں تو وہ گناہوں کو بھی مٹا دی جاتے ہیں. کیونکہ غفار کا مطلب ہے کہ گناہ اسٹل دیر, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. وہ آپ سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے, وہ گناہ کے ایول اثرات آپ پہ اس دنیا میں آخرت میں نہیں ہوں گے, لیکن دے اسٹل دیر. اٹس پاسبل کہ آپ ان کو دیکھ کے قیامت دن شرمندہ ہوں اور شرمائیں اللہ تعالیٰ سے, ٹھیک ہے. لیکن عفو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سرے سے ہی گناہوں کو مٹا دیتے ہیں, اینڈ ہی لوز ٹو فارگیو.